دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے خاص مسائل کو حل کیجئے۔ صاحب نصاب ہیں اور انہوں نے قربانی کی جانور خرید کر لائی اور قربانی کی نیت سے جانور کو خرید کر لایا، لیکن قربانی سے پہلے ہی وہ جانور کسی وجہ سے مر گیا یا کسی وجہ سے کہیں گم ہو گیا، اور قربانی سے پہلے ہی وہ جانور مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، تو کیا اب اس صاحب نصاب شخص کے اوپر دوبارہ قربانی کے جانور کو خرید کر لا کر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا، یا پھر بنا قربانی کے بھی اس کو اختیار ہے؟ اور اسی طرح سے ایک آدمی ہے جس نے قربانی کی جانور خرید کر لائی اور وہ صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن اس کی جانور اتفاق سے کسی وجہ سے مر گیا یا کہیں گم ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلے نمبر پر ہے صاحب نصاب شخص۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور اس نے قربانی کی جانور خرید کر لائی اور اس نیت سے لائی کہ اس جانور کو قربانی کروں گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ جانور کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے کہیں مر گیا یا کہیں گم ہو گیا، تو اب صاحب نصاب شخص کے اوپر دوسرا جانور خرید کر لا کر قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ اب دوسرا جانور خرید کر لا کر قربانی کرنا ہر حالت میں اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شخص جو ہے صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن اس نے قربانی کی جانور خرید کر لائی اور اتفاق سے وہ جانور مر گیا یا کہیں گم ہو گیا، تو اب اس کو دوبارہ سے قربانی کے جانور کو خرید کر لانا اور قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اوپر جو ہے قربانی واجب نہیں فرمائی ہے، اس لیے اس کو اختیار ہے، چاہے تو قربانی کرے اور چاہے تو نہ کرے، کیونکہ اس نے قربانی کو اپنے اوپر اللہ نے واجب نہیں کیا ہے بلکہ اس نے خود سے کیا ہے۔ اگر جانور کسی وجہ سے مر جاتا ہے یا کہیں گم ہو جاتا ہے تو دوبارہ اب اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، مگر بدقسمتی سے اس نے کئی برسوں تک قربانی نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی اور اس کو ہدایت دی۔ اب اس کو سمجھ آیا کہ مجھے قربانی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے قربانی برسوں کی قربانی نہیں کی، لیکن جب اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی تو وہ سوچا کہ میں غلطی کیا ہوں، اب مجھے قربانی کرنی چاہیے، تو اب اس کی قضا کیسے لوٹائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود کئی برسوں تک قربانی نہیں کی تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی تلافی کرے، یعنی اللہ سے معافی مانگے۔ اس کے بعد جتنے سال کی قربانی اس نے نہیں کی ہے، یعنی جب سے اللہ رب العزت نے اس کو صاحب نصاب بنایا تھا، اس کے اوپر قربانی واجب فرمائی تھی، تب سے یاد کرے، اور جب تک کہ اس نے قربانی نہیں ادا کی اس وقت تک حساب جوڑ کر جتنے بھی مال اور دولت جمع ہوں گے ان تمام کو صدقہ و خیرات کر دے، یعنی اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، اور جس سال اس کو قربانی کرنے کی سال آئی ہو اس سال قربانی کر لے، اور تمام گزشتہ سالوں کی قربانی جو اس نے چھوڑی تھی اس کی قضا کی صورت یہی ہے کہ تمام سالوں کی جوڑ کر مال کو اکٹھا کر کے صدقہ و خیرات کر دے، اور اس سال سے پھر قربانی کرنا شروع کر دے، اور جو گزشتہ سالوں میں جو قربانی چھوڑی تھی اس کی اللہ رب العزت سے معافی تلافی کر لے۔ ایک آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور 10 ذی الحجہ سے پہلے قضائے الہی سے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور اللہ رب العزت نے 10 ذی الحجہ سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے اس کو موت دے دی، تو کیا اب وہ جانور جو
خرید کر لایا تھا اس کی قربانی کرنا ہر حالت میں ضروری ہے، یا وہ جانور اسی طرف سے قربانی کریں گے یا اس کے ورثہ چھوڑ دیں گے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرحومین جو قربانی کا جانور خرید کر لایا تھا اور وہ اتفاق سے قربانی کرنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، تو اب اس کے ورثہ کو اختیار ہے، چاہے تو وہ قربانی مرحومین کے طرف سے کر دے اور چاہے تو نہ کرے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے اس کے ورثہ اس مال و دولت کے مالک ہو جائیں گے۔ یعنی مرحومین نے جو جانور خریدا تھا وہ ترکہ میں شمار ہو جائے گا، یعنی مرحومین کے مرنے کے بعد جو بکرا یا جو جانور قربانی کے لیے آیا تھا وہ ورثہ کے اندر اختیار میں آ جائے گا، یعنی وارثین جو مرحومین کے ہیں ان کو اب اختیار ہوگا، وہ چاہیں تو اس ترکہ کو، اس جانور کو اپنے ذمہ دار یا اپنے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر لے، اور چاہے تو مرحومین کی طرف سے قربانی کر دے، دونوں میں ان کو اختیار ہے، ان کے اوپر یہ قربانی کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا کر اس کو قربانی کر دے، اور چاہے تو ورثہ کے درمیان تقسیم کر لے، کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ اب مرحومین کے مر جانے کے بعد وہ ترکہ